وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے فکسٹ کی شروعات ہوئی؟ ایک مین ہول کے ساتھ خاکہ بنایا وزیر اعلیٰ کا اور نیچے فکسٹ لکھا. کچرے کا ایشو کراچی میں بہت زیادہ تھا, جو ہم نے سی ایم ہاؤس کے باہر کچرا پھینک کر ڈیمانسٹریشن کی. اگر میرے گھر کے باہر کچرا ہے تو سی ایم کے گھر کے باہر بھی کچرا ہونا چاہیے. ابھی تک کتنے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو چکی ہے؟ 5000 سے زائد طلباء کو آئی ٹی کورسز کروائے ہیں. یتیم گھر ہے ہمارے جہاں بچوں کی کفالت ہوتی. کراچی میں 40 دن ہم سڑک پر کھڑے رہے اور وہاں سے پیسے اکٹھا کیے. اس دوران لوگ طرح طرح کی بات کرتے کہ یہ نیا دھندا شروع کر دیا ہے, چندے لینا شروع کر دیں. فکسٹ میں جو ٹیم کام کر رہی ہے یا اسپیشلی ایز اے بانیا کہ لوگ اگر ڈونیٹ کر رہے ہیں تو اماؤنٹ کہاں پہ جا رہی ہے؟ ایسے بھی میرے آفس پہ لوگ آتے, یہ ہمارا پروڈکٹ ہے, اس کی جو ہے آپ پروموشن کر دیں. اس سے بھی جدا رکھا اپنا. فکسٹ میں 90% والنٹیئرز جو آپ کو سڑک پہ نظر آتے وہ رضاکار ہیں. آپ کراچی سے اسلام آباد آئے ہیں, آف کورس آپ نے ایئر ٹکٹ لیا ہوگا, تو یہ فکسٹ کے کھاتے میں جائے گا یا یہ آپ کے پرسنل جیب سے؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے انسان کے حوالے سے جنہوں نے کراچی کے کھلے مین ہولز کے اوپر چیف منسٹر کے ہاکے بنوا کے پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں عالمگیر خان صاحب کی, جو کہ فکسٹ کے بانی ہے اور جنہوں نے شروعات کی تھی ایک چھوٹے سے ایشو کو ریزالو کرنے سے, اور اب پاکستان کے کونے کونے تک ان کی آواز پہنچ چکی ہے. زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, سیدھا ان کی طرف جاتے ہیں اور اس جرنی کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چینج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ آج پاکستان کا بچہ فکسٹ کا پارٹ بننا چاہتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اسلام آباد میں ویلکم اینڈ کنگریچولیشن فار دا نیو سیٹ اپ جو کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ابھی اوپن کر لیا ہے. عالمگیر بھائی, آپ سے پہلا کویسچن, وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں سے فکسٹ کی شروعات ہوئی؟ پہلے تو سب بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام کا حصہ بنایا, میرے لیے بڑا آنر ہے. ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں خود ایک حادثے کا, ایک واقعے کا شکار ہوا جو 2007 میں ہوا میرے ساتھ. کہ یہ کراچی میں 2007 میں وہ حالات تھے کہ نہ مرنے والے کو پتہ کہ میں کیوں مار رہا ہوں, نہ مارنے والے کو پتہ کہ کیوں مار رہا ہوں. 100 دن کا سکور ہوتا تھا, 100 لاشیں گرتی تھی ایک دن میں, اور پولیٹیکل بنیاد پہ ملیٹنٹ ونگز تھے ہر پولیٹیکل جماعت کے, لڑتے تھے, مرتے تھے. ایسے میں مجھ پہ بھی ایک, میں نہیں جانتا کون تھا, ایک ان نون شخص وہ فائرنگ کرتا, جس میں میرے پیر پہ خیر گولی لگتی. میں اسپتال جاتا اپنا علاج وغیرہ کرا کے, پھر میں تھانے جاتا FIR کٹوانے نامعلوم کے خلاف, اور میری جائز FIR جو ہے وہ نہیں کاٹی جاتی. اور الٹا جو پولیس کا رویہ ہوتا وہ ایسا ہوتا کہ جیسے میں کوئی اکیوز ہوں اور وکٹم کوئی اور ہے. تو اس چیز نے انتہائی مطلب وہ بہت زیادہ دکھ پہنچایا. میری فیملی میرے ساتھ تھی, اور بہت زیادہ یہ ذہنی صدمہ تھا کہ میں وکٹم ہوں اور میری سنوائی نہیں ہو رہی. پھر میں عدالت جاتا, وہاں اپنا کیس فائل کرتا, 1 ہفتے بعد میری FIR بنتی. اس چیز نے ایک پش دیا کہ ان لوگوں کو جواب دہ ٹھہرانا ضروری. میں تو چلے 2-4 روپے خرچ کر کے عدالت پہنچ سکا, وکیل کر سکا, FIR بنا سکا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوتے, اس سسٹم سے ان کی آواز دب جاتی. تو اسی لیے پھر جو پولیٹیکل جھکاؤ آیا, یا پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بننا ہوا, یا جو فکسڈ شروع کرنا ہوا, مقصد یہ تھا کہ ان کو جواب دہ ٹھہرانا ہے. اور ایک عام آدمی کی سنوائی ہو, یا سنوائی نہیں ہوتی, یا کوئی پوچھتا نہیں ہے. جب تک آپ VIP نہیں ہوتے, آپ کا کراچی کی مثال لے لینا, موبائل بھی چھینے گا سڑک کے کنارے, آپ گٹر میں بھی گریں گے, آپ کے گھر میں بارشوں کا پانی بھی آئے گا. پولیس ابھی ریسنٹلی ایک بچے کو اٹھایا انہوں نے, پولیس نے, اور دوران اس کو کسٹڈی میں ہی تشدد کر کے وہ ایک 14 سال کا بچہ جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گیا. تو اگر تو آپ VIP نہیں ہیں, اگر آپ کے گھر میں کوئی بتی والی گاڑی نہیں ہے, اگر آپ کے نام کے ساتھ یہ بڑے بڑے جو نام ہیں فیملیز کے وہ نہیں جڑتا, تو پھر یہ زندگی ہے. تو لہٰذا اسی لیے ضروری ہے کہ فکسٹ کے ہر ممبر کو ہم VIP بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں تھا کہ فکسٹ نے وجود میں آنا ہے, یا بس وہ ایک تحریک تھی, ایک آواز تھی جو اندر سے اٹھی تھی اور آپ نے بسم اللہ کیا؟ نہیں, حقیقت پوچھے تو یہ تو نہ یہ فکسٹ کا نام مائنڈ میں تھا,
اور یہ تو چونکہ ہم نے جو وہ ڈیمانسٹریشن کی وہاں پہ کہ ایک مین ہول کے ساتھ خاکہ بنایا وزیر اعلیٰ کا اور نیچے فکس اٹ لکھا. ایکچولی یہ رشیا میں ایسا ہوا تھا. رشیا میں ایک پرائیویٹ ویب سائٹ نے وہاں گڑھے تھے سڑک پر, ان گڑھوں کے ساتھ میئر, ڈپٹی میئر اور گورنر کے خاکے بنائے تھے, اور ان کی بزنس پروموشن تھی جس سے, اور وہ اویئرنیس بھی دے رہے تھے, سیوک اویئرنیس تھی ان کی جانب سے. 3 دن کے اندر وہ ایشو فکس ہو گیا تھا, اور انہوں نے بھی فکس اٹ لکھا تھا. تو وہ چیز وہاں سے کاپی کی تھی, اور یہ ایک سنگل ایکٹیویٹی تھی جو پھر ایک کیمپین میں ٹرانسفارم ہو گئی, پھر کیمپین سے آج وہ ایک انسٹیٹیوشن میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ ضرور تھا کہ ان لوگوں سے جواب لینا ہے, جواب طلبی کرنی ہے مختلف ایشوز پر. یہ میرا نیکسٹ کویشچن تھا آپ سے کہ ایگزیکٹلی جب آپ نے وہ مین ہول کے اوپر خاکے بنوائے تھے تو آپ کی سوچ کیا تھی؟ کیا یہ ڈر نہیں تھا کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے اور اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا آپ فیملی بیک گراؤنڈ سے اتنے اسٹرانگ ہے کہ آپ کو اس چیز کا ڈر ہی نہیں تھا؟ اسماعیل بھائی دیکھیں, لوگ, ایک تو پہلے یہ کلیئر کروں, لوگ سمجھتے کہ میں نے کسی کی تذلیل کرنے کے لیے یا کسی یا وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ بے عزتی کرنے کے لیے یہ سب کیا. لوگ اس کو ایسا تاثر دیتے ہیں, ہرگز ایسا نہیں تھا. میں نے صرف, ورنہ میں خاکوں کے جگہ میں کچھ اور بدتمیزی یا بدسلوکی وہاں کر سکتے تھے. ہم سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ہم نے صرف ان کو متوجہ کرنا چاہا کہ یہ ایک ایشو ہے, اس ایشو کو حل کرنے والے جو ادارے ہیں وہ آپ کے زیر اثر ہیں. آپ بطور چیف منسٹر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, KDA, KMC, یہ سب آپ کے پاس ہے. آپ نے ان ایشوز کو حل کرنا ہے, بجائے اس کو فکس کرنے کے وہ مجھے فکس کرنے چلے گئے. میرے پیچھے پولیس لگا دی, FIR, میرے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا, میرے ساتھ جو دوست تھے جو اس ایکٹیویٹی میں ساتھ تھے. تو اگین یہ اوور آل ادھر گورنمنٹ کا یہ رویہ رہتا ہے کہ آپ اگر کسی ایشو کی جانب متوجہ کریں گے تو وہ آپ کو پیچھے پڑ جائیں گے, اور وہ ان کو یہ ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے ان کی اکثر یہ مافیاز ہوتی پیچھے, جن کی دکانیں چل رہی ہوتی, جن کی کرپشن کی جو ہے وہ ان کے گھر چل رہے ہوتے اس سارے معاملات سے. جب آپ ان کے انٹرسٹ متاثر کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک کلیکٹیو آپ کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں. تو خیر, رہی بات کہ میں اسٹرانگ تھا یا نہیں تھا, مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تو ہے اور کہیں نہ کہیں وہ تحفظ بھی دے گا, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں. تو لہٰذا اس ٹائم تو میں بالکل, ہم چند نوجوان ہی تھے جو کھڑے تھے, لیکن میڈیا نے ساتھ دیا. میڈیا ہماری آواز بنا اس وقت. سوشل میڈیا پر ایک پبلک اوپینین جنریٹ ہوا, اور ان چیزوں نے بڑا موٹیویٹ بھی کیا, ایک تسلی بھی دی, اور ہم یہ پریشر ڈائجسٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اور سب سے اہم چیز یہ, اگر آپ کہیں کہ میں یہ کیوں ڈائجسٹ کر سکا یہ پریشر, تو میری ایک ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی تحریک انصاف میں. میں 2009 میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, بلکہ کراچی میں اس کی بنیاد ہی میں نے رکھی تھی. میرے ساتھ چند نوجوان تھے, تو ہم اس وقت یہ ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا PTI کو. ہم عمران خان کے, چونکہ وہ ٹانگا پارٹی تھی, ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی کہ ہم عمران خان کے قریب رہ سکے, ان سے سیکھ سکے, ایکسپوجر ملا, لرننگ ہوئی. وہ چیزیں بڑی کرامت ثابت ہوئی اس سارے سلسلے میں کہ کیسے ان کو ٹیکل کرنا, میڈیا کو کیسے لے کر چلنا. تو وہ ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں یا ایک عام نوجوان میں ایک فرق یہ ضرور تھا, ٹریننگ کا فرق تھا. رائٹ. اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں اس کو کنیکٹ کروں گا آج کے نوجوان کے ساتھ. ہم آپ کو ایز اے سوشل میڈیا اسٹار ایک ایسے انسان کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ جو کہ لوگوں کا درد سمجھتا ہے, اور ہر دوسرا بچہ آج کل آپ کی طرح بننا چاہتا ہے. تو کیا آپ ان کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ جب فکس اٹ کی شروعات نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا, آپ کے دن رات کیسے گزر رہے تھے, اور پھر جب فکس اٹ کی شروعات ہو گئی, یہ واقعات شروع ہونے لگے ریگولر بیسس پر, تب کیا چینج ہمیں دیکھنے کو ملا, کیا مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی, اور یہ تحریک کیسے آگے بڑھی؟ کیونکہ آپ پہ مختلف قسم کے مقدمات ہوئے, پولیس نے آپ کو تنگ کیا, تو کیا آپ کو جو اوور آل سراؤنڈنگ کمیونٹی تھی اس نے پازیٹیولی ٹریٹ کیا یا بیکلیش آپ کو دیکھنے کو ملا؟ اس میں اسماعیل بھائی, ایک تو یہ کہ فکس اٹ سے پہلے میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا, اور یہ ضرور تھا کہ بچپن سے ہی یہ خواہش رہتی, دلچسپی تھی
پبلک افیئر میں کام کرنا یا پولیٹیکل معاملات میں جو ہے وہ انٹرسٹ لینا, اخبار پڑھنا, نیوز فالو کرنا. میرے والد صاحب بڑا انوالو رہتے تھے اس میں, نیوز وغیرہ میں, ان سے ڈسکس کرنا, تجزیہ کرنا. اچھا, یہ خواہش تھی کہ 12ویں کے بعد جو ہے میں پولیس میں آؤں, میں اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے CSS وغیرہ کروں, اس سے اچھے منصب پر آؤں. لیکن میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں MBA کروں, اپنے جو فیملی کا بزنس ہے اسی کو کنٹینیو کروں. لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی, اللہ کہیں اور لے گیا, اور نہ وہ والد صاحب والی ہوئی نہ میری والی ہوئی, بلکہ وہ ہوا جو میرا دل کہتا تھا, جہاں دل چاہتا تھا. اور اچھا, پولیس والا بھی جو شوق تھا یا دلچسپی تھی وہ یہ کہ بچپن میں سمجھتا تھا, سوچتا تھا کہ ادھر آ کے اتھارٹی ہوگی, ڈنڈا ہوگا, میں کچھ بدل سکوں گا, کچھ کر سکوں گا. وہ کیا پتہ تھا کہ وہ ڈنڈا کسی اور کے جو آرڈر پہ چلتا ہے, کسی اور کی مرضی پہ چلتا ہے, اور وہ ڈنڈا چلتا بھی تب ہے جب آپ نیچے اپنی رشوتیں یا جیبیں گرم کریں. تو یہ اس نظام کا یہ حال ہے. رہی بات فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا, اور ایک عام سی لیونگ تھی, اسپورٹس وغیرہ میں دلچسپی تھی. پاکستان میں ہی میرا سارا جو اکیڈمک کریئر ہے وہ سارا پاکستان میں ہی گزرا, اور پھر فکسڈ جو ہے وہ 2016 میں شروع ہوئی. 2016 میں اس کا آغاز ہوتا, وہی ایک مین ہول کور سے. پھر اس کے بعد ایک تسلسل بنتا, ہم نے مختلف سیوک ایشوز پہ, کچرے کا ایشو کراچی میں بہت زیادہ تھا, جو ہم نے CM ہاؤس کے باہر کچرا پھینک کر ڈیمانسٹریشن کی کہ اگر میرے گھر کے باہر کچرا ہے تو CM کے گھر کے باہر بھی کچرا ہونا چاہیے. وہ بڑی وائرل گئی تھی, تو اس کا کیا رزلٹ آیا؟ اس کا یہ رزلٹ تھا کہ مجھے وہاں گرفتار کیا انہوں نے. اگلے دن جو ہے پھر کورٹ سے ضمانت ہوئی میری, اور ہمیں ایک ٹریکٹر ڈونیٹ کیا تھا کراچی کے ایک بزنس مین نے صفائی کے لیے. تو میں جگہ جگہ صفائی کر رہا تھا, اور میں ساتھ یہ میسج دے رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو صفائی ہم کر رہے ہیں کچرا لے کر کدھر جائیں. کراچی میں گاربیج کلیکشن سے لے کے لینڈ فل تک پہنچانے کا جو عمل ہوتا ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. پورا پروسیس کے لیے جو مشینری یا جو سسٹم ہوتا وہ تھا ہی نہیں. ہمارے آپ نے کہا کہ امپیکٹ کیا تھا. امپیکٹ یہ رہا کہ جب ہم نے یہ سارے آواز اٹھائی, آج کراچی کے جتنے اضلاع ہیں چائنیز کمپنی کو آؤٹ سورس کی ہے گاربیج کلیکشن. $26 سے $30 کے قریب چارج کرتی چائنیز کمپنی, اور وہ کچرا اٹھاتی اور لینڈ فل تک پہنچاتی. تو یہ فرق آتا ہے کہ جہاں آپ آواز اٹھاتے, میڈیا اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے ان کو جھنجھوڑتا, یہ لوگ حرکت میں آتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہے, کراچی پورا پاک صاف ہو گیا, حرکت میں آیا سسٹم. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں, یہ اسی لیے ہم آئیڈیاز کی جو بات کرتے ہیں کہ آپ کم ایفرٹ میں کیسے زیادہ نتائج حاصل کر سکتے, بڑے نتائج حاصل کر سکتے, اسی لیے فکسڈ آئیڈیاز پہ کام کرتی. آپ نے ایک بات کی ریلیٹڈ ٹو آواز کی, ٹھیک ہے. ہر انڈیویجول یہ سمجھتا ہے کہ مجھ اکیلے انسان سے کیا ہوگا, سسٹم اگینسٹ ہے, لوگ سپورٹ نہیں کر رہے, پیسہ میرے پاس نہیں ہے, تو میں کیا کروں. اس سچویشن میں آپ کیا میسیج ان کو دینا چاہیں گے؟ کیا آپ بھی سٹارٹ میں اکیلے تھے؟ کیا آپ کو بھی یہ تمام تر مسائل فیس کرنے پڑے جو آج کا نوجوان سوچ رہا ہے مائنڈ میں, یا کوئی رستہ ہے دوسرا جس کے تھرو ہم شروعات کر سکتے ہیں؟ ایک تو سب سے اہم چیز یہ, پہلا اگر مرحلہ آپ طے کر لیں, اپنے ذہن میں یہ فیڈ کر لیں, جس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں اپنا, کہ مایوسی کفر ہے. یعنی جس کا اللہ ہے وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے. یعنی اسی لیے کفر ہے نا کہ آپ اللہ کو پھر نہ ماننے والی بات ہے اگر آپ مایوس ہوتے ہیں. تو اہم چیز یہ دیکھیں, یہ جتنے فلاحی کام بھی جو ہم کرتے, یا یہ ایون پولیٹیکل معاملات میں بھی, اصل چیز ہے کنسسٹنسی. مستقل مزاجی سے آپ کام کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں کوئی چیز کلک کرے گی. ایون آپ کا جو یہ سوشل میڈیا کے جو کام ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کلک کر جاتی, لوگ آپ کے ساتھ ہم خیال لوگ, لائک مائنڈڈ لوگ جڑنا شروع ہو جاتے, وسائل جڑنا شروع ہو جاتے, اور وہ غیب کی وہ مدد ہوتی جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتی. یعنی آپ لوگوں کو نہیں جانتے, لوگ آپ سے ملنا جڑنا شروع ہو جاتے. تو فکسڈ میں آج ایسا ہی ہے کہ مجھ سے لوگ ہم سے جوڑ رہے ہیں, وسائل بھی جوڑ رہے ہیں,
اور شروعات میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اصل چیز ہے جو ہم میں فکسٹ میں یا دوسرے نوجوانوں کے آرگنائزیشن میں فرق ہوتا، ہم ویژن پہلے دن سے طے کیا تھا جب فکسٹ نام رکھا اس آرگنائزیشن کا کہ ہم نے پہنچنا کدھر ہے. اب کیسے پہنچنا ہے، کب پہنچنا ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے. وہ ہو سکتا ہے 1 دن میں پہنچا دے، وہ ہو سکتا ہے 50 سال میں پہنچا دے، لیکن یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ پہنچنا کہاں ہے، اور وہ مجھے پتہ ہے. اس کے لیے ہم پوری محنت جد و جہد کر رہے ہیں اور اللہ مدد کر رہے ہیں. اچھا عالمگیر بھائی، ویسے تو فکسٹ نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں جس میں صحت، تعلیم، ڈرینیج سسٹم، ڈونیشنز جو لوگوں سے لیتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ پہنچاتے ہیں، جس طرح بنیر کے کیس میں ہم نے دیکھا، اور اویئرنیس کمپین، IT کو ٹارگٹ آپ لوگ کر رہے ہیں. ایسا کوئی سنگل پروجیکٹ یا کوئی واقعہ جو کہ آج تک آپ کو یاد ہو اور آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس پہ؟ ویسے تو ہمارے دیگر پروجیکٹس جتنے ہیں، میں تو سب پہ ہی پراؤڈ اس لیے فیل کرتا ہوں کہ ہم نے 0 سے سٹارٹ لیا. ہمارے پاس یعنی سوائے اس کے کہ ہم اس پر مشورہ کرتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا گراؤنڈ پہ اس پروجیکٹ کے لیے. نہ لوگ ہوتے، نہ وسائل ہوتے، نہ پیسہ ہوتا، نہ کانٹیکٹس ہوتے، لیکن بس وہ پھر اللہ جوڑتا بھی سب کچھ. ایک پروجیکٹ تو جو ریسنٹلی ہم نے شروع کیا جس میں ہم سکلز دے رہے لوگوں کو، جو IT کورسز ہم کرا رہے، وہ کورسز جو 60 سے 70 ہزار روپے میں پرائیویٹ سیکٹر میں کرائے جاتے ہیں، ہم صرف 2,000 روپے میں کرا رہے. یہ اس لیے سب سے اہم ہے اور یہ بتانا بھی اس لیے ضروری. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سب سے بڑا عظیم فلاحی کام ہے، لیکن پاکستانیوں کی سب سے کم دلچسپی رہتی اس میں ڈونیشنز دینے میں، کیونکہ اس میں مجھے یہ لگتا شاید کہ لوگ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. پاکستانی کو آپ کہیں کہ میں نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، بڑے جنرس لوگ ہیں، فوراً آپ کے پاس آئیں گے مدد کرنے. آپ کسی سے کہیں کہ میں نے یتیم کی کفالت کرنی ہے، فوراً آئیں گے مدد کرنے. لیکن آپ کسی سے کہیں کہ میں نے پڑھانا ہے کسی کو یا کسی کو روزگار دینا ہے، تو پھر وہ تھوڑا سا ان کی موٹیویشن کم ہو جاتی. مے بی چونکہ پاکستان میں کلچر یہ رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کمرشلی یا کاروبار کے مرکز بنے ہوئے ہیں. اس وقت کاروبار ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ان چیزوں پہ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فلاحی کام ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا جو اسکل دینے، اس وقت تک ہم کوئی 5,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسکل ہنر سکھا چکے ہیں، جو اپنا یا تو کام کر رہے یا جو ہے وہ سروس دے رہے کہیں. اور اہم چیز یہ کہ آپ کسی کی مدد کرتے، کسی کو کھانا کھلاتے یا پیسے دے دیتے، نقد امداد دے دیتے، وہ ایک بار کی مدد ہوتی. لیکن کسی کو آپ ہنر یا روزگار دے دیتے تو وہ اس کی مستقل امداد ہے، وہ اور صرف اس کی نہیں، پورے خاندان کی. تو یہ اس لیے بڑا عظیم کام ہے جو اس وقت فکسٹ نے شروع کیا. اور دوسرا اگر آپ کہیں جو دل کے قریب ہے، وہ ہمارا فکسٹ فیملی ہوم ہے، جہاں یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی. اور وہ بے سہارا بچے ہیں، 3-4 سال کی عمر میں وہ ہمارے پاس آتے. ان کی پوری نہ صرف تعلیم، یعنی وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے، ان کی صحت، ان کا کھانا پینا، وہ لیونگ اسٹینڈرڈز دیتے جو میرے اور آپ کے ہیں، اور ان کو ایک بہترین انسان، تربیت یافتہ انسان جو ہے وہ بنانا ہے. تو وہ مقصد ہے. تو اس میں ہم اس دن کے لیے میں ہمیشہ یہ سوچتا، تصور کرتا کہ وہ دن ہوگا کہ یہ جو آج ہم جن بچوں پہ محنت کر رہے ہیں، یہ معاشرے میں ایک بڑے بڑے کردار ہوں گے. ان میں ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، آفیسر ہوگا، آرمی آفیسر، جنرل ہوں گے ان میں. تو وہ تصور جو ہے وہ بڑی دل کو ایک خوشی دیتا ہے کہ آج جو یہ محنت ہم کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بہترین انسان بنیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کرنے جا رہا ہوں ریلیٹڈ ٹو دا امپیکٹ آف فکسٹ. ابھی تک کتنے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو چکی ہے؟ کتنی جگہوں تک آپ لوگوں نے پانی کا جو نکاسی کا سسٹم ہے وہ سیٹ کیا ہے، واٹر ویلز وہاں پہ بنا لیے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹیز جو کہ آپ لوگ ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں؟ تو کتنی لائف چینج ہو چکی ہے ابھی تک؟ دیکھیں، ایک تو اس سے جڑی ہوئی ایک اور الگ سے بات میں کروں کہ جو ہمیں ایک خوشی ملتی کہ اکثر ہمارے ساتھ والنٹیئر ہیں جو کام کرتے، اکثریت، اور ان کے والدین اپنے بچوں کو بیچتے ہمارے پاس. اچھا، اس میں خوشی یہ ہوتی کہ ایک تو والدین اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ محفوظ سمجھتے، وہ سمجھتے کہ یہاں ان کی ٹریننگ یا تربیت ہوگی،
اور چونکہ ہم کوئی نہ کوئی بہتر کام ہی کر رہے ہوں گے جو والدین اپنے بچوں کو بھجوا رہے, تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے موٹیویشن کا, خوشی کا سبب بنتا. ورنہ معاشرے میں ایسے کردار بھی ہیں جہاں والدین ان کو کہتے کہ نہ ایسا بننا, نہ ان جیسا بننا, نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو یہ بڑی ایک موٹیویشن رہتی. رہی بات کہ امپیکٹ کیا کریٹ کیا یا کیا چیزیں, دیکھیں میرے پاس وہ نمبرز یا فگرز تو اس وقت نہیں ہیں, لیکن ہم نے کوئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں مین ہول کورز فکس کیے ہیں یا سڑک کی مرمت کی ہے. 250 سے اوپر جو ہے پانی کے کنویں ہم بنا چکے ہیں, اس کے نمبرز تو ہیں ہمارے پاس. وہ انٹیریئر سندھ میں بھی کیا ہے, کراچی میں بھی کیا ہے, KPK میں بھی انٹیریئر دیہات میں یا شہروں میں جو ہے وہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں روزگار ہم نے کوئی سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے روزگار 50-60 ہزار روپے کے اندر کے جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں وہ قائم کر کے دیے ہیں. جیسا میں نے بتایا 5000 سے زائد طلباء کو IT کورسز کروائے ہیں جو اپنا کام کر رہے اس وقت. یتیم گھر ہیں ہمارے جہاں بچوں کی کفالت ہوتی, اس وقت کوئی 100 سے زائد بچے کی کفالت کی جا رہی. کراچی میں قائم ہے, اسلام آباد میں قائم ہے, پشاور میں قائم ہے. تو یہ وہ کیمپینز ہیں یا جو وہ کام ہے جو اللہ فکسڈ سے لے رہا مدد, اور یہ ان تمام نوجوانوں کی ایفرٹ ہے, ان کا کریڈٹ ہے جو فکسڈ میں سرگرم ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ فکسڈ میں جو ٹیم کام کر رہی ہے یا اسپیشلی ایز اے بانیاب, آپ لوگ کی کوئی سیلریز ہے, کیا اور مرات آپ لوگوں کو مل رہے ہیں, گاڑی, پیٹرول, اس کے علاوہ اور کیا اخراجات ہیں جو کہ فکسڈ کے اکاؤنٹ سے ہی آپ لوگ اپنے لیے لیتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں؟ دس از ٹو بی اے کائنڈ آف پرسنل, لیکن جاننا بڑا ضروری ہے کہ لوگ اگر ڈونیٹ کر رہے ہیں تو اماؤنٹ کہاں پہ جا رہی ہے, اور کیا اس کا ایک پراپر ریکارڈ ہے؟ دیکھیں ابھی تک, آج تک 2016 سے اب تک 1 روپیہ بھی فکسڈ سے, وہ تو چھوڑ دیں کہ میں سیلری لوں, بلکہ ایسے بھی میرے آفس پہ لوگ آتے کہ آپ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے, اس کی جو ہے آپ پروموشن کر دیں, آپ اس کے کوئی کمرشل, مطلب خود کو میں نے کمرشلائز تک نہیں کیا اس کام کے لیے کہ آپ اس کی پروموشن کر دیں. کوئی ریئل اسٹیٹ والے آتے ہو کہتے ہیں آپ ہمارے اس پوری بہت کام ہے, اور اسپیشلی رمضان میں تو ایک الگ ہی اسکیم چل رہی ہوتی. تو میں نے ان چیزوں سے خود کو جدا رکھا, بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی آپشن تھا کہ میں آن لائن ارن کر سکوں مختلف پلیٹ فارم سے, اس سے بھی جدا رکھا اپنے آپ کو. ریزن یہ الحمدللہ اللہ کی مدد سے میری فیملی کا پہلے سے کافی وقت سے بزنس ہے, اسٹیبل ہے, ہماری جوائنٹ فیملی ہے, وہ پرابلمز نہیں ہیں مجھے کہ مالی یا معاشی پرابلمز ہوں, اور اسی لیے مجھے نہ ان چیزوں کی ضرورت. میرے جو میرے اخراجات بھی کوئی بہت لیوش یا ہائی فائی نہیں ہے کہ میں کوئی بڑی گاڑی یا بڑے بنگلے میں ہوں, وہ بھی نارمل سے ہیں, گزارا ہوتا ہے. اور رہی بات فکسڈ میں 90% والنٹیئرز جو آپ کو سڑک پہ نظر آتے وہ رضاکار ہیں. جو 10% ہیں وہ اسٹاف ہے ہمارا. جیسے اگر ہمارے کچن میں کھانا پکتا تو وہ کوک بناتا, جو کچن ضرورت مندوں کے لیے, وہ کچن نہیں جو ہمارا اپنا, ضرورت مند کے لیے جو بڑے پیمانے پہ کھانا بنتا وہ اس کے لیے. یا ٹریکٹر جو ہمارے صفائی کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کا ڈرائیور وہ اسٹاف ہے. آفس بوائے ہو گیا, یہ اس قسم کے جو اسٹاف ہے ہاں وہ سیلریڈ ہے, ان کو سیلری جاتی. باقی 90% ہماری رضاکارانہ کام ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم یہ کہ اسی وجہ سے فکسڈ کی دیگر NGOs کی نسبت ایڈمنسٹریٹو کاسٹ سب سے کم ہے, کیونکہ 90% ہمارے رضاکار ہوتے ہیں. سو اگر ابھی ہم بات کریں رائٹ ناؤ کی, آپ کراچی سے اسلام آباد آئے ہیں, آف کورس آپ نے ایئر ٹکٹ لیا ہوگا, آپ کی اسٹے ہوگی یہاں پہ, تو اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز ہے یا صرف فکسڈ کے لیے ہے, تو یہ فکسڈ کے کھاتے میں جائے گا یا یہ آپ کے پرسنل جیب سے ہے؟ جب میں فکسڈ سے جاتا ہوں کہیں, اگر فکسڈ کے کھاتے سے ہوتا ہے تو میں بس میں جاتا ہوں. چونکہ آج میں بائی ایئر آیا ہوں تو یہ میرے کھاتے سے. اوکے, اینڈ یہ کلیئر ہے, یہ کلیئر ہے. اوکے, پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ سسٹم سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں. سسٹم بولتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, سمجھ نہیں آتی ایک تھرڈ پرسن کو کہ ہم کس سائڈ پہ جائے. اسٹوڈنٹس ہے, فری لانسر ہے, جاب لیس لوگ ہیں.
آپ ان کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو میننگ فل بنائیں؟ وہ چاہے ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ایک فزیکل یا جو ان کی ریئل لائف ہے اس میں ہو، یا کوئی اور سائڈ بھی کہ جس کے وجہ سے وہ لوگ امید کی جو کرن ہے ان کے اندر ہی رہے. دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ انسان کے لیے اللہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں. ایک تو ہمیں وہ پیغام دینے آئے، ہماری اصلاح کے لیے آئے، اور ساتھ ہی ان کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جس سے ہم سیکھیں. ان کی زندگی میں آپ اگر اتار چڑھاؤ دیکھیں تو وہ اس قدر ہے کہ وہ ہستی جو اللہ سے بات کرتی، جس کے لیے کائنات بنائی، اتنی بڑی ہستی، آپ دیکھیں کہ وہ بھی اپنے والدین سے محروم رہتے. آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد سے محروم، بلکہ اپنی اولاد کو دفنایا انہوں نے، اولاد سے محروم رہتے. یہ کتنی بڑی تکالیف ہے اگر آپ سوچیں اس پہ. آپ دیکھیں کہ اپنے چچا جو سب سے عزیز تھے، جنہوں نے ان کی پرورش کی، ان کو تحفظ دیا، وہ کلمے سے محروم رہ گئے آخری ٹائم میں. یہ کتنی بڑی تکلیف ہے ان کے لیے. پھر جو ان کے ساتھ بدسلوکی یا کفار نے جو بدتمیزیاں کی وغیرہ، لیکن وہ دنیا کے سردار ہیں، وہ دین اور دنیا اور آخرت میں سردار ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان سیکھے، سمجھے کہ یہ ایکچولی دنیا آزمائش کا نام ہے، امتحان کا نام ہے. اور وہ ہستی جو اللہ سے بات کرتی، اللہ کے سب سے قریب حبیب ہوتی، وہ اس سفر سے، اس پروسیس سے گزرتے. تو میں اور آپ نے بھی گزرنا ہے. مایوسی یا ہار ماننا یا تھکنا وہ نہیں کرنا، بلکہ مستقل مزاجی سے اپنا کام کرتے جانا ہے. رہی بات، اکثر ہم بہت سے خوف ہم نے اپنے ذہن میں رکھے ہوتے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ ہم اکثر جگہ رسک نہیں لیتے، بزدلی کرتے. دیکھیں، دلیری کا جو سب سے اہم وہ ہے، وہ رسک لینا ہے، کہ آپ میں یہ دلیری ہو کہ آپ رسک لے سکیں. اکثر جو بڑے کام کیے لوگوں نے، وہ رسک لے کر کیے، اور آپ کو رسک اکثر جگہ لینا پڑتا ہے. اسی انداز میں آپ اکثر جگہ اس خوف میں ہوتے کہ میری عزت کو نقصان نہ پہنچ جائے. آپ اکثر جگہ اس خوف میں ہوتے میرے رزق کو نقصان نہ پہنچ جائے. آپ اکثر جگہ اس خوف میں ہوتے کہ میری جان کو نقصان نہ پہنچ جائے. یہ تمام جو خوف آپ نے ذہن میں پالے ہیں، یعنی وہ بت ہوتے جس کی آپ ہر روز پوجا کر رہے ہوتے، آپ نے وہ بت بنائے ہوتے اپنے ذہن میں. اسی انداز میں پیسے کو بت بنایا ہوتا آپ نے، جس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ ذہنی کیفیت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بت توڑنے ہوں گے، اس بت سے نکلنا ہوگا، اور آپ کو یہ ذہن میں فیڈ کرنا ہوگا کہ طاقت اللہ کی ہے، اور یہ سب اللہ کے اسباب ہیں جو اللہ نے دینے. اور اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، وہ ایک تقسیم بنائی ہے. اگر آپ اس بت کی پوجا میں یا پرورش میں یا اس میں لگ جائیں گے تو پھر آپ ناکام، مایوس اور اس میں لگے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے اسٹرگل، جدوجہد جاری رکھنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. بہترین. اچھا، جو جرنی آپ نے شروع کی تھی اکیلے، اور لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، لیکن ان تمام لوگوں میں، والنٹیئرز میں جنہوں نے آپ کو جوائن کیا ہے، کیا آپ کو عالمگیر دکھتا ہے کوئی کہ اگر آپ رہے نہ رہے تو دوسرا بندہ رہے ہو جو کہ اس سسٹم کو چلا سکے اس طریقے سے؟ دیکھیں، جو اگر آپ حقیقت پوچھیں، جو کمٹمنٹ، جو ڈیڈیکیشن پشاور میں عدنان ہے، جس کو الحمدللہ پورا پاکستانی جانتا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا فیمس ہے، بڑی فالوئنگ ہے اس کی، اور تو جو اس کی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن ہے، تو یقین جانیں کہ وہ ہے کہ فکسڈ کو میرے بعد یا میرے ساتھ وہ چلا سکتے. اور لوگوں کا اعتماد بھی ہے، لوگ اس نے ارن کیے ہیں. یہ جو جتنی آج اس کی فالوئنگ ہے، یہ ارن کی ہے ایکچولی، اور اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہے. تو عدنان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اچھا، یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر آپ پوچھیں کہ جو جیسے سٹارٹ میں وہ آیا تھا یا جوائن کی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایسا پالش کیا وقت کے ساتھ،
وہ ایسی ٹھوکریں کھا کھا کے اس نے ایکسپیرینس کیا اور جس طرح اس کو تراشا گیا, وہ پہلے دن والے عدنان اور آج کے عدنان میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تو اس کو پہلے دن دیکھا اور آج مجھے وہ سارا پتہ ہے. تو آج وہ ایک بالکل مختلف انسان ہے اور بہت بہترین انسان ہے, بڑی اچھی وہ نوجوانوں کو انسپائر کر رہا ہے, انسپریشن ہے لوگوں کے لیے. لوگ کے پی میں اکثر نوجوان عدنان کو دیکھ کے فکسٹ میں جوائن کر رہے ہیں. تو ویسے عالمگیر بھائی, سوری ٹو کٹ یو, کبھی فیل نہیں ہوا کہ جس طریقے سے اس کی سوشل میڈیا فالوئنگ بڑھ رہی تھی, لوگ اس کو پریس کر رہے تھے, تو کبھی کہیں نہ کہیں پہ فیل نہیں ہوا کہ یہ اپنی الگ اسٹارٹ اپ بھی لے کے آ سکتا ہے, این جی او بنا سکتا ہے, فکسٹ کے نام کو اس نے یوز کر لیا, اب جا سکتا ہے, اس طرح کے مائنڈ میں ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں. تو کیا عدنان نے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو مطمئن رکھا یا آپ کو بھروسہ تھا اس بندے پہ؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں, انسیکیورٹی جو ہے نا انسان کو چھوٹا کرتی ہے. آپ اپنے جیسے لوگ کریٹ کریں, یہ پھر اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے کہ وہ ان کی اڑان کہاں تک ہے, وہ کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ عزت ذلت میرا آپ کا اختیار نہیں ہے, تو وہ کس کے لیے اللہ نے کیا طے کیا ہے وہ میں اور آپ کیسے طے کر سکتے ہیں, یا میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں. نمبر ایک. دوسرا, یہ کسی کے لیے انسیکیور نہ ہو. دیکھیں میرا یہ فلسفہ ہے, جو آپ ایکسپیکٹ کریں گے, جو آپ اپنے ذہن میں خیالات یا آپ کے اندر سے جو وائبز نکلیں گی, وہی ماحول آپ کے لیے کریٹ ہوتا چلا جائے گا. اور آپ جو ذہنی تصورات یا خیالات میں اگر آپ نگیٹو چیزیں سوچتے رہیں گے, نگیٹو ہی پیدا ہوگا. اگر آپ پازیٹیو چیزیں سوچتے رہیں گے, میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو. پولیٹیکل عمران خان کے لیے کہا جاتا, پی ٹی آئی کے اندر بھی کہا جاتا, باہر بھی, کہ یار اس کا وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا غلط تھا موقع پر, وقت پہ, لیکن بعد میں وہ فیصلہ ٹھیک ہو گیا. اکثر یہ بات کہی جاتی, یار وہ فلاں فیصلہ تھا وہ تو بڑا غلط تھا موقع پہ, لیکن بعد میں اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. وہ کیا ہوتا, جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی, آپ پازیٹیو سوچ رہے ہوتے, ان دا اینڈ اس کا پازیٹیو ہی اللہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرتا. رائٹ. وہ بے شک وقت پہ آپ کو چیزیں غلط نظر لگ رہی ہوں کہ یار یہ تو کتنا غلط فیصلہ ہو گیا, اس کے نتائج پازیٹیو ہوتے ہیں. تو کبھی بھی انسیکیور کسی سے بھی نہ میں ہوں نہ رہوں گا. میں اپنی محنت کرتا رہوں گا. یہ ضرور ہے کہ دیکھیں آپ رسپیکٹ کمانڈ کریں, ڈیمانڈ نہ کریں. وہ انگریزی کی سیئنگ ہے کہ ڈونٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ, کمانڈ رسپیکٹ. وہ کمانڈ کیسے ہوگی؟ میری شخصیت سے. اگر تو میں میرٹ پہ اترتا ہوں, اگر میں فکسٹ کی سربراہی کرنے کے میرٹ پہ اترتا ہوں, جس میں دیانت داری, ایمانداری, امانت داری, اس میں میری محنت, خلوص, یہ سب چیزیں, اگر تو میں اس بینچ مارک پہ اترتا ہوں تو میں اس پوزیشن کو پر کھڑا رہنے کے قابل ہوں. اگر وہ قابلیت نہیں ہے مجھ میں تو کوئی اور فل کر دے گا وہ قابلیت. تو یہ تو اصل چیز ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فٹسٹ جو اس میرٹ پہ اتر رہا ہے وہ اس کے قابل ہو. رائٹ. آپ نے ایک بات کی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے, اور آپ کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ اس پولیٹیکل جرنی کو سٹارٹ کرنے کا یا اس میں ان ہونے کا مین مقصد جو ہے وہ فکسٹ کو سیکیور کرنا تھا, یا فکسٹ کے پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں اپنا ایک لیول بنانا تھا, مقام بنانا تھا, یا یہ آپ سٹارٹ سے ہی چلتے لے کے آ رہے ہیں؟ تو اچھا اسماعیل بھائی, دیکھیں لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے کہ میں شاید پہلے فکسڈ بنائی, پھر میں پی ٹی آئی میں آیا, ٹکٹ لیا اور ایم این اے بن گیا. جبکہ اس کا الٹ ہے. میں پہلے پی ٹی آئی میں تھا 2009 سے, اور چلتا رہا. آئی ایس ایف جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی ان کی, اور اسی میں تھا. پھر 2016 میں فکسڈ بنی. تو میں پی ٹی آئی میں کافی پہلے سے ہوں, لیکن فکسڈ کی وجہ سے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, منظر عام پر آ گیا, مین اسٹریم میں آ گیا. رہی بات, دیکھیں یہ آپ کی بات تب جگہ پکڑتی اپنی کہ میں صرف وہ پوزیشن اپنائی, یعنی ایم این اے بن گیا, الیکشن لڑ لیا, جیت گیا, اس کے بعد میں بس گھر مقصد پورا ہو گیا زندگی کا. اور ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی کا یہ مقصد, میرے ساتھ تو کولیگ رہیں, ایم این اے بننا ان کی پوری زندگی کی اچیومنٹ تھی, ٹھیک ہے, یا گورنر بننا ان کی زندگی کی پوری اچیومنٹ تھی.
میرے لیے یہ منزل نہیں ہے, میرے لیے یہ سیڑھی ہے, اور میری منزل کچھ اور ہے, یہ نہیں, یہ بہت چھوٹی چیز ہے اس کے لیے. تو میں اس لیے کہوں کہ اگر تو میں رک جاتا, آج بھی میں فکسڈ کے وہی کام کر رہا ہوں, آج بھی فکسڈ کے اس سے زیادہ محنت یا اس سے زیادہ انوالو ہوں معاملات میں, اور فکسڈ کا کام بھی بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, تو یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی. اگر میں وہ مقصد اچیو کر کے وہیں رک جاتا تو یہ آپ کی بات جائز ہوتی کہ میں نے وہ مقصد اچیو کر کے گھر بیٹھ گیا. رائٹ. دوسرا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے جتنے کام ہوتے, اگر مجھ پہ جو بات کی جاتی, اگر میں بھی ہوتا کسی کو ایسے دیکھ رہا ہوتا تو میں بھی شک کرتا, میں بھی ڈاؤٹ کرتا, سوچتا کہ کیا عزائم ہے, کیا ایجنڈا ہے, کیا مقاصد ہیں, اور یہ کیوں کام کر رہے ہیں. اور میں جو بھی یہ سوال کرتا یا ڈاؤٹ کرتا, میں اس کو جائز سمجھتا. لیکن مجھے یہ معلوم کہ اپنے نتائج سے ہر سوال شک شبہات کے جواب ہم دیں گے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جب ہم یتیم گھر بنا رہے تھے فکسڈ فیملی ہوم, تو اس کے لیے سڑک پر ہم چندہ کر رہے تھے. ہم نے عبدالستار ایدھی سے اس کی انسپریشن لی کہ وہ سڑک پر بیٹھ کر ڈونیشنز کلیکٹ کرتے. کراچی میں 40 دن ہم سڑک پر کھڑے رہے اور وہاں سے پیسے اکٹھا کیے. اس دوران لوگ طرح طرح کی بات کرتے کہ یہ نیا دھندا شروع کر دیا ہے, یہ اب چندے لینا شروع کر دیں, چندہ گروپ, چندہ مافیا, پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں, گاڑی سے بول کے باتیں کس کے نکل جاتے تھے. لیکن آج فیملی ہوم قائم ہے, فیملی ہوم بن گیا, اور اس میں پاکستانیوں کے 1 روپے کا سکہ بھی ہے, 5 روپے کا نوٹ بھی ہے, 5,000 کا نوٹ بھی ہے, اور لاکھوں روپے بھی ہیں اس میں. یعنی ان کی اس میں کنٹریبیوشن ہے, اور وہ ایک شہر میں نہیں, آج 3 شہروں میں قائم ہے. تو اپنے نتائج ان سب شک و شبہات کے جوابات ہیں جو لوگ کرتے ہیں ہم پر, کہ یہ کیا کرنا چاہتے, کیا مقصد ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے. دوسری چیز یہ, لوگ یہ تنقید کرتے کہ آپ ایک فلاحی NGO ہیں, آپ خاموشی سے اپنا کام کریں, آپ اتنا شور کیوں مچاتے ہیں. لوگ یہ تنقید کرتے کہ آپ سیاسی بات کرتے, حکمرانوں کو جو ہے وہ کوستے یا پروٹیسٹ کرتے. دیکھیں مقصد کیا ہے, ایک گٹر کا ڈھکن کا نہ ہونا. تو کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ عبدالستار ایدھی نے کوئی ایک ایمبولنس سے شروع کیا, اپنی زندگی کے 30-40 سال لگا دیے, اور 1900 ایمبولنسز کا نیٹ ورک بچھا دیا, جو دنیا کا سب سے بڑا ایمبولنس نیٹ ورک تھا. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ایک ایمبولنس نہیں تھی. کراچی میں ابھی 1.5 سال ہوا ہے کہ ریسکیو 1112 اب قائم ہوئی ہے, گورنمنٹ کی ایک ایمبولنس نہیں تھی. اسی انداز میں اگر آپ سرکاری سکولز کا حال دیکھیں تو اب وہ ایک NGO ہے سٹیزن فاؤنڈیشن کے نام سے, ان کے حوالے کر رہے ہیں, اور سٹیزن فاؤنڈیشن کے سکولز گورنمنٹ سکول سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی انداز میں اگر آپ صحت کے محکمے میں جائیں, ان کے گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ NGOs کے حوالے کیے جا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ خاموشی سے فلاحی کام کرتے چلے جاتے تو یہ جو حرام خوروں کا ٹولہ ہے, یہ حرام خور میں اس لیے کہہ رہا ہوں, حرام کھاتے ہیں وہ, یعنی اگر وہ کرپشن کرتے ہیں تو وہ حرام کھاتے ہیں یا نااہلی کرتے ہیں. تو جب آپ خاموشی سے فلاحی کام کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ جو ٹیکس کا پیسہ آپ کا جا رہا ہے, جس کی تنخواہ کسی کو جاری ہوگی, جس کا فنڈ کسی کام کے لیے مختص ہوگا, اس کا سوال کون کرے گا؟ تو اسی لیے ایک گٹر کا ڈھکن جو 1000-1200 کا ہوتا, اس کے نہ ہونے پر میں 2 گالیاں اس شخص کو ضرور دوں گا. گالیاں میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یعنی جواب دہ ضرور ٹھہراؤں گا اس شخص کو, یا پروٹیسٹ ضرور کروں گا جس کی نااہلی کی وجہ سے یا جس کی کرپشن کی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں, یا اس کی جاب وہ پوری نہیں کر رہا اپنی. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ خدمت کریں, ساتھ جواب دیں یا سوال ضرور کریں ان لوگوں سے, ورنہ یہ تو بیٹھے رہیں گے خاموشی سے, تنخواہیں کھاتے رہیں گے, گھر چلے جائیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے, آپ ادھر جو ہے عوام کی خدمت میں سب بچہ ہے کہ گردان چلتا رہے گا. تو ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن مائنڈ میں آیا, سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا آسان تھا, فکسڈ کے موٹو کو آگے لے کے جانا, ویژن کو آگے لے کے جانا, یا جب سسٹم سے باہر آتے تو تب کام آسان تھا؟ دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ اپوزیشن کا کام چیخ پکار کرنا, جواب دہ ٹھہرانا وہ آسان رہتا,
کیونکہ وہ آپ لیکن جب آپ سسٹم میں ہوتے تو سسٹم کی مجبوریاں ہوتی, سسٹم کی کیپیسٹی ہوتی. یعنی آپ ایک جو ادارہ پچھلے 30 سال سے سیاسی بھرتیوں کا شکار ہے, میرٹ کے فقدان کا شکار ہے, آپ نے انہی لوگوں سے کام لینا. پھر اگر آپ چاہتے کہ نہیں مجھے ان لوگوں کو ہٹانا ہے اس منصب سے, آپ ہٹانے جاتے سرکاری افسر کو, وہ کورٹ سے اسٹے لے کر آ جاتا. پھر اسی سرکاری محکمے کی یونینز بنی ہوتی, وہ نیچے احتجاج پہ بیٹھی ہوتی. یہ میں سسٹم کے حقائق بتا رہا ہوں جو آپ کو فرکشن دیتی اور آپ کو کام کرنے میں رکاوٹیں ریزسٹ کرتی ہے آپ کے ساتھ, اور پھر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے اکثر جگہ. تو پھر ان سرکاری افسران کی ہڑ حرامی یا آپ کہہ لیں اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں کہ وہ اس اسپیس پہ ڈیلیوری نہیں کرتے جو آپ چاہتے ہیں. تو سسٹم کو چلانا بڑا مشکل رہتا, اور پھر ایک جمہوری قوت کے لیے بڑا مشکل رہتا. ہاں اگر کوئی آمر ہوتا, یہی ریزن ہوتی کہ ڈکٹیٹرز کے ٹائم میں اکانومی بہتر ہو جاتی یا مشینری جو ہے وہ بہتر ڈیلیور کرتی کیونکہ وہاں ڈنڈا ہوتا. تو لہٰذا سسٹم میں رہ کر کام کرنا مشکل رہتا. اور لیکن فکسڈ کا جو کام ہے, ہم نے چونکہ نہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ پہلے نہ میری گورنمنٹ میں ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی وینچر تھا نہیں, نہ کوئی الائنس تھا, نہ کچھ تھا. آج بھی کے پی میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, لیکن عدنان وہاں کام کر رہا, فریلی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا. کوئی نہ گورنمنٹ سپورٹ لیتے ہم, نہ ضرورت پڑتی, اور بلکہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں. رائٹ رنگیر بھائی, کویشچن تو بہت زیادہ ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بٹ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے بس ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ ایک نوجوان اگر فکسڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلا تو ہم یہ پرکھتے, کوئی شخص میرے آگے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فکسڈ جوائن کرنا چاہتا ہوں, تو یہ پرکھتے کہ یہ گفتار کا غازی ہے یا کردار کا غازی ہے. یا اکثر نوجوان, مطلب میرے تو اکثریت ہر روز ہی لوگ ملتے گفتار کے ہی 90% گفتار والے ہی ہوتے, صرف باتیں کرتے, باتیں عمل زیرو. کیونکہ فکسڈ کا کام محنت, مشقت, مزدوری والا ہے. یہاں آپ کو ٹائم دینا پڑتا, یہاں آپ کے پیسے بھی خرچ ہوتے, انرجی خرچ ہوتی, وقت خرچ ہوتا. اور ایسے میں فکسڈ جوائن کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پہلے ٹیمپرری ممبرشپ ہوتی, 3 مہینے کے اگر آپ اس میں وقت دیتے, انوالو رہتے, 3 مہینے کے بعد آپ کا پرماننٹ ایک ممبرشپ کارڈ بنتا. ہماری ویب سائٹ پر یا ہمارے جو بھی فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز موجود ہیں. ہمارے آفیسز کراچی, پشاور میں موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ہم نے آفس قائم کیا ہے, آپ وہاں آ سکتے, ہمارے عہدیداران, ذمہ داران سے مل سکتے. اور پھر واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے, اس میں آپ کو شامل کریں گے, ایک ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو آگاہ کریں گے کب کہاں ایکٹیویٹی کی جا رہی, جو بھی فلاحی ایکٹیویٹی ہوتی. پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیسے کرتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے نمبر 1 کہ کوئی بندوق کے زور پہ کسی کو کہیں کہ کام کرو. اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, تو اس کو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولین ترجیح پڑھائی ہے. جو آپ کے پڑھائی سے وقت بچتا وہ آپ فکسڈ کے فلاحی کام میں دیں. زبردست. اور کوئی ویب سائٹ وغیرہ یا پیج؟ ہماری ویب سائٹ ہے fixit.org.pk, جس پر آپ جا سکتے ہیں. اس میں تمام تفصیل ہے, ہمارے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز ہیں, اور وہاں اس کے ذریعے آپ ڈونیشنز بھی دے سکتے. تو اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. رائٹ. سو جو بھی ڈیٹیلس ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن اور اسکرین پر بھی اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اگر آپ فکسڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, یو کین موو آن. اور ڈیٹیل سامنے ہے آپ لوگ کے. ویل, دا لاسٹ کویشچن از اباؤٹ یور میسیج ٹو دا آڈینس جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا میسیج ہوگا آج کے نوجوان کے لیے اور ایک بہتر پاکستان کے لیے کہ کس طریقے سے فکس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, نوجوانوں کو صرف میں یہی کہوں گا, 2 الفاظ, مایوسی کفر ہے. آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ نے کھڑے رہنا ہے, اور اللہ سے مدد کی طلب کرنی ہے. اور مدد آتی ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو وہ اسی لیے کہ جو صبر کرتا اس کی اللہ سے امید زیادہ ہوتی, اللہ سے امید پر زیادہ اجر ملتا, اور اسی کے نتائج بھی بہتر ہوتے. تو میں اگین یہ کہوں گا کہ نوجوان جلد مایوس نہ ہو, گیو اپ نہ کریں, ہار نہ مانیں,
اور اپنے جس بھی مشن میں وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوں تو آپ نے اللہ سے امید قائم رکھنی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور مجھے پرسنلی بڑا اچھا فیل ہوا کہ جب ہم ویڈیوز میں دیکھتے تھے جس طریقے سے مین ہولز پھر گندگی سے شروعات ہوئی تھی, اور وہ آواز جو ایک بندے نے اٹھائی تھی وہاں سے ہوتے ہوتے پورے پاکستان میں الحمدللہ پھیل چکی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور اسی ویژن کو انشاءاللہ ہر پاکستانی آگے لے کے چلے گا. تو بس اگر آپ لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, فکسڈ کا ڈیٹیل آلریڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہو چکے ہیں. ایک کال اور ایک ایڈریس کی دوری پر ہے آپ. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دا اللہ پامان.